یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک تو یہ نہیں. جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل تھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کی، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے. تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران بھی یہاں دوسری آیت میں موجود ہے، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہے۔ نزل علیہ، میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرس، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے، یہ سیدۃ آیات القرآن۔ حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفسیر ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں، حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگوری۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو گویا کہ الحد، احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد، جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے، من ذا الذی، کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ روڑ حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت، استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 15 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو پیچھے ہے۔
عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے، اصل حقائق کچھ اور ہے اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ کر بھی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائے چوتھے رکوع میں، تو کون کہہ سکتے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط۔ اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، یہ کہ اس کے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کو۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکتے، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد، اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں موجود۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہے؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، ان کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہے۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو 1 منٹ جو ہے خاموش ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں،
پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش ہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے. جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو. گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جاری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھتا. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں. وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو. اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش ہو. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا، آپ بھی خاموشی. بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے. بات کے جو فرض نماز ہے اصل اہمیت ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ، نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے، نماز کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ. روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر شمار ہوگے، روزے کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ. زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے، کافر نہیں ہوگے. زکوٰۃ کا انکار کر دو گے کافر ہو جاؤ. اسی طریقے سے کوئی شخص شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. اگر یہ کہہ دے شراب حرام نہیں ہے کفر ہو جائے گا. قرآن کی نفی ہو گئی، کفر ہو. کوئی شخص بدکاری کر بیٹھا ہے، کافر نہیں ہوا، گناہ گار ہوا. اگر اس کے خلاف سزا، اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے سنسار کر دیجئے. حضور نے سنسار کیا، مرد کو بھی کیا عورت کو بھی کیا، لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا، بلکہ جنہیں سنسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیا مرد تھا یا کتنی بے حیا عورت تھی تو حضور نے ڈانٹا. اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. حالانکہ مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا اتنی بڑی توبہ کی اس اللہ کی بندی نے، خطا ہو گئی. جذبات کے رو میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے، میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ کو سزا دے کر اس دنیا میں پاک کر. حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ پھر آیا. حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ نہیں حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی. اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ یہ حضور رہ گیا. تو پھر اس ننھی جان کا کیا قصور ہے؟ جرم تمہارا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں. جاؤ وضع حمل کے بعد آنا. وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر ہاتھ. حضور پیدائش ہو چکی ہے، اب مجھے پاک کر. ذرا تصور کیجئے، جس کو کہا جاتا ہے وحشیانہ سزا، اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے کہ ایک کرنٹ گیا اور ختم ہوئے. یہ پھانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا اس کے بعد انسان کو کچھ پتہ نہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پھڑپڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں. یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہو اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو
اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہو اور جان اس طرح نکل رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ وضع حمل کے بعد حاضر۔ حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مدار تم پر ہے، جاؤ ابھی دودھ پلاؤ۔ پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا، کھا رہا۔ حضور دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دو۔ اب مجبوراً حضور سزا کا حکم دیتے ہیں، جاؤ اس کو رجم کر دو۔ جب رجم کیا جا رہا تھا کسی شخص کی زبان سے نکل گیا، کتنی بے حیا عورت تھی، اس پر ڈانٹ پلائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بنا، لیکن جرم ہے، سزا ملے گی، البتہ کفر نہیں ہے۔ تو جرم اور کفر، گناہ اور کفر، یہ دو علیحدہ چیزیں مغالطہ ہو گئے۔ دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اس کے اقرار پر ہے، اقرار باللسان۔ دوسری انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کرے، اور صرف قانونی اگر اسلام ہے، صرف وراثتاً منتقل ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت دل میں ہے ہی نہیں، لیکن کلمہ گو ہے۔ تو بھائی کلمہ گو تو منافق بھی تھے، کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عبداللہ ابن ابی کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ اصل شے ہے تصدیق بالقلب۔ حقیقی مومن اللہ کے ہاں قرار پانا وہ کلمہ گوئی پر نہیں ہے، وہ تصدیق بالقلب پر ہے، اور تصدیق بالقلب ادنا درجے میں بھی ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر عمل میں ظاہر ہوگا۔ یہ ایمان اور عمل صالح کا وہ تعلق ہے جس پر کہ انشاءاللہ کل بحث ہونی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 2 ابواب کل زیر بحث آئیں گے۔ ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے اور ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ کل اور پرسوں جو ہے یہ 2 مباحث آئیں گے۔ اب میں ان کو یہاں چھوڑتے ہوئے آگے آخری بحث شروع کر رہا ہوں، ایمان اور عمل۔ ایمان کا اصل حاصل دیکھیے، جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پہنچ گئے۔ ایمان کا مادہ کیا ہے؟ امن۔ نفس کہاں سے بنا؟ امن سے۔ امن کسے کہتے ہیں؟ نچنت ہونا، بے فکر ہونا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، یہ ہے امن۔ ایمان کا اصل حاصل جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اگر ایمان حقیقی موجود ہو، وہ امن، وہ سکون، وہ اطمینان ہے، وہ اندرونی سکون، اندرونی امن، قلبی اطمینان۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایمان کا اصل حاصل۔ میں اس کو ذرا ایک تو میں ان آیات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی۔ سورہ انعام میں ایک مومن اور ایک مشرک، 2 گروہوں کو سامنے رکھا گیا، پھر سوال کیا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ اے ہوش مندو، اے عقل والو، ذرا سوچو امن کا مستحق کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے؟ ایک اللہ کا ماننے والا، توحید کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا، رسالت کا ماننے والا، ایک مشرک ہے، منکر ہے، کافر ہے، ملحد ہے۔ امن کسے حاصل ہوگا؟ سوال کیا گیا اور اب جواب خود دیا گیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں۔ اب اس پر ایک مکمل تقریر میری ہونی ہے، وہ جو 17 تاریخ کی آپ کو بتائی گئی۔ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہے، اس کا بھی بڑا محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں۔ بہرحال اس پورے تصور کو اس وقت اپنے ذہن میں فرض کر کے جو شخص شرک سے بچ جائے اور ایمان رکھتا ہو وہ ہے امن کا حقدار، وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ ہے ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے۔ ایمان اور امن کا یہ رشتہ ہے۔ ایک اور حوالے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، جب آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، ہلال دیکھتے ہیں، تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اگر آپ نے یاد کی ہے دعائے مسنونہ، کیا الفاظ ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، یہ مہینہ جو اس چاند کے ساتھ چڑھ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا۔ معلوم ہوا امن کا تعلق ایمان سے اور سلامتی کا تعلق اسلام سے۔ اب قرآن کی ایک آیت اور حضور کی یہ دعائے مسنونہ اس ایمان اور امن کے تعلق کو جس طرح واضح کر رہی ہے،
اس کو سامنے رکھ کر بات سمجھیے عقلاً. اس کو قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ میں بیان کیا گیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی. وہ بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے. اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا. کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی. آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں کچھ جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟
انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں. جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا. وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دولت کو معبود بنایا ہوا، دولت پرست انسان کے صفری جنسی جذبات کو بھڑکا کر آمدنی حاصل کرنے والے. وہ عالم اور ہونا چاہیے اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور سزا ملے اور پورا پورا. اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو. اب میں آپ کو اس کا سنتھیسس بتاتا ہوں. یہ عقل و فطرت جو ہے اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی. انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے. اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے. تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں. تم تو باہر کی دنیا میں مگر وہ مادی دنیا میں لگے ہوئے. کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے. صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی. وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں. کاد الفقر ان یکون کفرا. یہ فقر اور احتیاج اور مفلسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دیا. حضور کی حدیث. تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے.
حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ نماز کا افتتاح بھی، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی. یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا جو کہ شکر کا لازمی نہیں. اب اس کا سنتھیسس دیکھیے. میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ کو کلیتاً فطرت پر، اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں. اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا. اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹا. There's no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason. میں نے کہا تھا pure reason، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی. وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ agnosticism یا skepticism، لادریت یا ارتیابیت. پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں، critique of practical reason. اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے. یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کہ مانے. علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے کانٹ کے اس دعوے پہ. وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی. متکلمین نے کوششیں کی ہے لیکن دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق کا توڑ کر دیتی. وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا تھا. اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے. جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اس صحرا لقدت صحرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں. یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے. اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ جو پیسہ سامان لے کر چل رہی ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دی اور زمین میں پھیلا دیے ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو. کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی. شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات.
اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ گیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بے دل نے خوب کہا تھا، یہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہندوستان کے، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاعر، وہ فارسی کے شاعر ہیں. ستمست گر حوست کشد کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا. کتنے ستم کی بات ہے. تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی کرو. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کر. ستمست گر حوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی. دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود در دل کشا بچمن درا. آیات الہیہ اندر بھی. اچھا، ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ یاد آ گیا. تھا اندر موجود، اللہ کی علم اور معرفت موجود تھی، پردے آ گئے تھے، ظہور تھا. یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا، حجابات آ گئے. شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ کشف المحجوب. جو پردے میں آیا ہوا ہے، اوٹ میں آیا ہوا ہے، اسے کھول. تم اوٹ میں ہو، تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت. البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اب تمہارے لیے محبوب ترین ہستی اللہ ہو جائے. چنانچہ اس کی اگلی آیت جو ہے اس پورے تصور کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی مد مقابل گھڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. اپنے نفسی کو معبود بنایا ہوا ہے، دولت کو معبود بنایا ہوا ہے، دولت پرست، سرپرست، نفس پرست. وطن کو معبود بنا لیا ہے، وطن پرست. قوم کو معبود بنا لیا ہے، قوم پرست. بہت چھلانگ لگائی تو انسان پرست یا انسان دوست، ہیومنزم، اور اس کو پوج رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں، ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ. یہ پہلا ہے ایمانیات کے ضمن میں. فطرت کی بنیاد پر اللہ کا پہچاننا، عقل کی بنیاد پر پہچاننا وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، اس کی حکمت کامل ہے. اس کائنات کو دیکھو اور پہچانو. اس کی قوت میں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، اس کی حکمت میں کوئی کمی نظر آتی ہے. کوئی شے تم کر سکتے ہو پوائنٹ آؤٹ کہ یہ کام یوں نہ ہوتا، یوں ہوتا تو بہتر ہوتا. یہ عقل پھر پہچانتا. لیکن اس کی ایگزسٹنس کے لیے یہ صرف ہماری اندرونی شہادت. اب آگے چلیے، اس سے اگلا قدم ہے ایمان بالآخرہ. عجیب بات ہے یہ کہ یہ جو میں نے آیت الآیات آپ کو سنائی، یہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے. دوسری آیت وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا. سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا جوڑا ہے، اس کے بھی 20ویں رکوع کی آیت یہی ہے، لیکن مختصر. طویل تو آ چکی ہے بات وہاں، اب یہاں وہ مختصر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمان اور زمین کے تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے. لب کہتے ہیں کسی چیز کا اصل مغز، لب لباب. ہماری پوری گفتگو کا لب لباب ہے. تو انسان کے لیے عقل سب سے بڑی شے ہے. ہمارے حیوانی وجود کی سب سے اونچی شے کیا ہے؟ عقل. تو وہاں کہا تھا لآیات لقوم یعقلون، یہاں کہا لآیات لأولی الالباب. they are equal. القرآن یفسر بعضہ بعضا. اگلی آیت دیکھیے، اگلا قدم. اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، اور حقیقت زندگی، حقیقت انسان، اس کی
الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کرو، مزید تفکر کرو، غور کرو آسمانوں اور زمین کی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ عقل، وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال. اسی کو کہتے ہیں ذکر کثیر. فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ ذہن میں رہے، موجود رہے، مزید اس گتھی کو سلجھاؤ، کیونکہ ڈور تمہارے دور کا سرا ہاتھ میں آ گیا. الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ میں نہ آئے تو وہ سلجھے گی نہیں. ایک سرا ہاتھ میں آ گیا تو اب آپ اس کو سلجھا لیں گے. وہ پہلا سرا ہاتھ میں آ گیا اللہ. اب اس اللہ کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں، گہرائی میں اترتے ہیں تو ایک حقیقت ان پر منکشف ہوتی ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں. ہر شے میں حکمت ہے، ہر شے با مقصد ہے. سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد شے پیدا کرے یا کوئی بے مقصد کام کرے. بے مقصد کام کرنے والوں کو آپ کہیں گے پاگل ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ایک اور جگہ آیا ہے عبث، تو نے یہ عبث پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہر شے نتیجہ خیز ہے، ہر شے کے نتائج نکلتے ہیں. گھاس کا تنکا بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے. تو آپ غور کریں اس کائنات میں اس کا رول کیا ہے، گھاس کے تنکے کا بھی رول. سبحانک فقنا عذاب النار. اس سے ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے آخرت کی طرف اور آخرت کے عذاب کی. کیوں، کیسے؟ اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر امتزاج آپ دیکھیں. عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں، نتیجہ خیز ہے. فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے، بدی بدی، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیک ملے، اچھا ملے، بدی کا صلہ برا ملے. عقل کہتی ہے. لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے. استثناءات ہے لیکن عام معاملہ تو یہی ہے. حرام خور، دھوکہ دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے، انسان کے صفری جنسی جذبات کو بھڑکا کر آمدنی حاصل کرنے والے وہ عیش کر رہے ہیں. تو اصول تو یہ ہے کہ گندم از گندم پہ رویت، جو سے جو. گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنا چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیکوکاروں کو کیا ملا؟ نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی وقت کے فاقے آتے ہیں. ان کی نیکی کا کوئی صلہ دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و خلیلک محمد و بارک وسلم. اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک رواں نکالتے اور اس کے مسلز کا بھی ایک ایک جو ہے علیحدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ کروڑوں انسان قتل ہوئے، لاکھوں نہیں. پورا یورپ برباد ہوا ہے، تباہ ہوا. خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ